اور ہم جو ہے 17 سپٹمبر کو یوم ماتم منانے کے لیے کا اعلان کرتے ہیں۔ 17 سپٹمبر ایسا دن ہے جہاں پر ظلم کے چراغ جلائے گئے۔ 17 سپٹمبر 1948 ایسا دن ہے جہاں پر مظلوموں پر ظلم کیا گیا، جہاں پر قتل عام کیا گیا، جہاں پر جو ہے عوام کے مال کو لوٹا گیا، ان کی زمینات کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے متعلقین کا قتل کیا گیا۔ جو ہے ہم کسی بھی صورت سے جو ہے اس دن کو نہیں بھولتے۔ وہ قومیں جو اپنے اسلاف کے سابقہ واقعات کو جو ظلم سے تعلق رکھتی ہے اگر بھول جاتی ہے تو وہ قومیں آئندہ کوئی پروگرام نہیں بنا سکتی۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، خصوصاً تلنگانے کے وہ عوام جو پولیس ایکشن کا نام دیا گیا تھا لیکن وہ ملٹری ایکشن تھا۔ 17 سپٹمبر 1948 کی تاریخ تلنگانے والوں کے لیے، حیدرآباد والوں کے لیے ایک سہانے روح تھا، اور یہ سیاسی دن تصور کیا جاتا ہے۔ یہ 17 سپٹمبر کو جو ہے ہندو مسلم یکجہتی کے چراغ کو بجھا دیا گیا۔ پولیس ایکشن کے نام پر ملٹری ایکشن کیا گیا، اور حیدرآباد کا تعلق ہندوستان سے رہا ہے اور ہندوستان میں حیدرآباد شامل تھا۔ لیکن انگریزوں نے جب ہندوستان کو آزاد کیا تو انہوں نے حیدرآباد کو چھوڑ دیا، جوناگڑھ کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کشمیر کو بھی چھوڑنے کے لیے جو کوشش کی تھی وہ جنگ میں تبدیل ہوئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ دن جسے فرقہ پرست طاقتیں، جس میں ہندو مہاسبھا، جس میں آریہ سماجی افراد اور کانگریس کے بھی کچھ لیڈر شامل تھے، جو حیدرآباد کے حکومت نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کی تھی، اور حضور نظام نے اپنی بصیرت کے مطابق پنڈت جواہر لال نہرو کو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں حیدرآباد کا ہندوستان میں انضمام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضور نظام نے جو ہے کچھ شرائط بھی رکھی تھی، جو ابھی شرائط پر گفتگو ہی چل رہی تھی۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے جو ہے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستانی فوج کو استعمال کیا اور حیدرآباد پر حملہ کر دیا۔ دکن کے وہ علاقے جس میں عثمان آباد، لاتور، اورنگ آباد، بیدر، گلبرگہ، ہمن آباد کی تمام بولیاں آج بھی جو ہے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ وہاں پر ہزاروں عورتیں، باعزت عورتیں، باوقار عورتیں، نوجوان دوشیزائیں لڑکیاں عزت و آبرو بچانے کی خاطر فوج سے وہ جو ہے بولیوں میں کود کے خودکشی کر لی، اور ہر علاقے کی بولیوں میں ہزاروں خواتین کی لاشیں تھیں۔ حضور نظام نے وعدہ کیا تھا، اور ان کے وعدے کو ولبھ بھائی پٹیل نے جنازہ نکال دیا، حیدرآبادی عوام کا قتل کیا۔ 1948 سے 1954 عیسوی تک حیدرآباد کے حالات انتہائی پرخطر تھے۔ ان حالات میں
تعمیر ملت نے تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ ملٹری ایکشن کے بعد مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود جمعیت علماء ہند نے بہت کوشش کی اور حوصلے بڑھائے، اور اس کے علاوہ حیدرآباد کے ممتاز مشائخین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس میں حضرت سید نور اللہ حسینی افتخاری، حضرت سید بادشاہ حسینی قبلہ سر فہرست تھے، اور انہوں نے جد و جہد کی اور لوگوں سے یہ درخواستیں کی کہ ایسے حالات ہوتے ہیں اور یہی حالات میں جو ہے ہم کو زندہ رہنا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جائیں۔ یہ جو لوگ یوم نجات کی بات کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، ان کو یہ معلوم بھی نہیں، چاہے وہ جناب کشن ریڈی ہو یا کوئی اور قائد ہو، 1948 میں ان کی حکومت کہاں تھی اور ان کی ایج کیا تھی، اور آج وہ لوگ ان واقعات کو نظر انداز کر رہے ہیں جو تاریخ کا زرین باب ہے۔ پنڈت شیام سندر نے پنڈت جواہر لال نہرو کی بنیاد پر جو ہے دورہ کیا تھا، اور انہوں نے رپورٹ دی تھی، اور جس میں انہوں نے 2 لاکھ لوگوں کا قتل عام کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کم کیا۔ اس کے بعد کے مختلف لوگوں نے کہا کہ کم سے کم 5 لاکھ سے 7 لاکھ جو عوام کا قتل ہوا ہے، جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور اقلیت میں کچھ ہندو شامل تھے۔ ہم کو جو ہے سابقہ تاریخ سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اس لیے جو لوگ جذبات سے کام لیتے ہیں اور مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھتے، انہیں تاریخ جو ہے بھلا دیتی ہے۔ آج بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو تدبر، فراست اور جو ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمارے وہ قائدین جو مسلمانوں کے ووٹ پہ منتخب ہوتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ممبر آف اسمبلی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں حیدرآباد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حیدرآباد کل بھی جس حالت میں تھا، حیدرآباد آج بھی اسی حالت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیدرآباد کو قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ یقین کیجئے، حیدرآباد آج جو ہے قبرستان کی حیثیت میں آ گیا ہے۔ کوئی ہمارے پاس ترقی اور کوئی پروگرام نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے، نئے شہر میں میٹرو ٹرین کا آغاز ہوا اور ہمارے قائدین یا مخالفت کرتے رہے، اور ان کی مخالفت کی وجہ سے آج تک پرانے شہر میں میٹرو ٹرین نہیں آ سکی۔ اس لیے اگر میٹرو ٹرین آتی تو یہاں پر نوجوانوں کا ایک کم سے کم 25% ان کی بے روزگاری دور ہوتی، اور وہ نوجوان ہائی ٹیک سٹی میں جاتے اور جہاں کما کے لا کے 10,000 سے 15,000 تک اپنی فیملی کے لیے جو ہے بختاور ثابت ہوتے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ ہم جو ہے 17 سپٹمبر کو یوم ماتم منانے کے لیے کا اعلان کرتے ہیں۔ 17 سپٹمبر ایسا دن ہے جہاں پر ظلم کے چراغ جلائے گئے۔ 17 سپٹمبر 1948 ایسا دن ہے جہاں پر مظلوموں پر ظلم کیا گیا، جہاں پر قتل عام کیا گیا، جہاں پر جو ہے عوام کے مال کو لوٹا گیا، ان کی زمینات کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے متعلقین کا قتل کیا گیا۔ جو ہے ہم کسی بھی صورت سے جو ہے اس دن کو نہیں بھولتے۔ وہ قومیں جو اپنے اسلاف کے سابقہ واقعات کو
جو ظلم سے تعلق رکھتی ہے اگر بھول جاتی ہے تو وہ قومیں آئندہ کوئی پروگرام نہیں بنا سکتی۔ ہم کو ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا، آواز اٹھانا اور جو ہے ظالموں سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے جو ہے فرض عین ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ خدا حافظ۔